بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 5 سال محبت میں رہے، وہ میری اور میں اس کی زندگی تھا۔ وہ بہت نازک لڑکی تھی، نام رابی تھا۔ وہ پڑھی لکھی تھی اور میں ان پڑھ تھا۔ وہ فر انگلش بولنے والی اور میں اردو بھی ٹھیک سے نہیں بولتا تھا، پھر بھی ہم میں بہت محبت تھی۔ ہم جب بھی بات کرتے تھے وہ میری انگریزی ٹھیک کروانے میں لگی رہتی، وہ مجھے ڈانٹتی بھی تھی۔ یقین کریں 2 سال اسے بات کرتے کرتے میں انگلش بولنا سیکھ گیا۔ ہماری محبت کچھ یوں تھی، اگر بات نہ کرتے تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ بہت وعدے، قسمیں، وہ سب باتیں جو محبت کرنے والوں کے درمیان ہوتی ہیں، ہمارے درمیان ہوتی۔ پھر ایک دن کچھ یوں ہوا، میں حسب معمول اپنی دکان میں بیٹھا تھا اور رانی کے میسج کا انتظار کر رہا تھا۔ یوں ہی سارا دن گزر گیا کیونکہ اس کا نمبر بند تھا۔ پھر لگ بھگ کوئی 4 بجے اس کا میسج آیا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی، آج میرے لیے رشتہ آیا ہے، لڑکا بزنس مین ہے اور سب گھر والے راضی ہیں۔ یہ خبر مجھے نڈال کر گئی، میرے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اسے حوصلہ دیا کہ شادی مجھ سے ہی ہوگی، تم پریشان نہ ہو۔ رابی نے کہا، میں نے گھر میں بات کی ہے لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے۔ خیر میں نے فیصلہ کیا، یا تو وہ میری ہوگی یا میں مر جاؤں گا۔ میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے کہا چلو باغ چلتے ہیں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میں جب اس کے گھر گیا تو گھر پر اس کی امی تھی۔ پھر میں نے جب اس کی امی سے بات کی تو اس نے مجھے قرآن کی قسم دی اور کہا، بیٹا اس بات کو یہیں ختم کر دو اور چلے جاؤ۔ میں نے رابی کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رابی کی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، اللہ کا واسطہ دیا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پھر رابی آگے بڑھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور پھر آہستہ سے بولی، الماس یہاں سے چلے جاؤ، یوں سمجھو میں مر گئی ہوں۔ میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ رابی نے مجھے فون کیا، الماس میں آپ کے بنا زندہ لاش ہوں، مجھے امی ابو نے اس رشتے کے لیے مجبور کر دیا ہے اور میں آپ کے ساتھ بھاگ کر شادی نہیں کر سکتی۔ میں کچھ کہنے لگا، میں آج انگلش غلط بول رہا تھا لیکن اب وہ میری انگلش ٹھیک نہیں کروا رہی تھی، وہ جیسے یکسر بدل گئی تھی۔ خیر رابی نے فون بند کر دیا اور پھر رابی کی بارات آئی، وہ میرے سامنے کسی اور کی ہو گئی۔ اس کی بارات لیموزین میں آئی تھی، لڑکا بہت امیر تھا۔ میں خاموش ٹوٹے ہوئے آئینے کی مانند دیکھتا رہا۔ میں ریزہ ریزہ بکھر گیا تھا۔ وقت گزرنے لگا، میں نے اپنی دکان چھوڑی اور بیرون ملک چلا گیا۔ 4 سال کے بعد جب میں واپس آیا تو مجھ کو خبر پہنچی کہ رابی کا شوہر رابی کو زندہ جلانا چاہتا تھا، اس کا آدھا جسم جل چکا تھا۔ رابی کا شوہر بہت ظالم انسان تھا، رابی کو طلاق ہو چکی تھی۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میری روح کانپ گئی۔ دوسرے دن مجھے گلی میں رابی ملی، اس کا رنگ کالا سیاہ ہو چکا تھا، چہرہ بھی کچھ جل چکا تھا۔ وہ نظر جھکائے بنا کچھ کہے چلی گئی۔ میرا دل بے قرار تھا، میں رابی کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ گیا۔ پھر میں نے اپنے ماں باپ سے بات کی اور ان کو راضی کیا اور رابی کے گھر رشتہ بھیجا۔ سب حیران تھے کہ رابی کے ساتھ شادی کون کرے گا۔ پھر سب مان گئے لیکن رابی نہیں مان رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ تھاما اور پیار سے کہنے لگا، رابی جو ہوا اسے ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، یوں سمجھو کہ اللہ کی جانب سے آزمائش تھی۔ رابی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ الماس آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں مسکرانے لگا۔ رابی انسان سچی محبت کو کبھی بھی بھول نہیں سکتا اور محبت بھی ختم نہیں ہوتی۔ میں آج بھی پہلے کی طرح تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں حیران تھا کہ وہ چاہتی تو میرے ساتھ بھاگ سکتی تھی لیکن اس نے اپنے ماں باپ کی عزت بھی رکھی۔ آخر وہ مان گئی، ہماری شادی ہو گئی، ہمارے 2 بیٹے ہیں۔ رابی اب بہت خوش ہے، میں بھی بہت خوش ہوں۔ رابی اکثر مجھے محبت کا فرشتہ کہتی ہے۔ میں جب پوچھتا ہوں کہ یہ نام کیوں تو کہتی ہے، آج کل ہر محبت کرنے والا مطلب پرست ہے۔
جہاں مطلب مکمل ہو وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ محبتوں کو جسموں کا نام دے رکھا ہے۔ رابی میرا ہاتھ تھام کر محبت کا ذکر کرتے ہوئے رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ نہ ہوتے تو شاید میں خود کو فنا کر چکی ہوتی۔ ہر محبت کرنے والا اگر الماس کی طرح محبت نبھائے تو کبھی بھی کوئی لڑکی دھوکہ کھا کر زندہ لاش نہ بنے۔ رابی میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو کال واقعہ سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہیں۔ شکریہ۔